السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر میرل شاہ۔ کیسا چل رہا ہے سب کچھ؟ یار بس طبیعت خراب تھی، اس لیے کس نہیں دے سکی، مگر اب انشاءاللہ ریگولر ہونے کی پوری کوشش کرنی ہے میں نے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ ضرور کیجیے گا آج کے ایپیسوڈ میں کیا اچھا لگا، کیا برا لگا۔ آج کی تھوڑی سی سینٹی ہے، تھوڑی سی فنی ہے، تو ریویوز دیجیے گا اچھے۔ آپ لوگوں سے ہم نے بہت میسیج کیے کہ کب دو گے۔ لٹرلی میں نے فون بھی نہیں اٹھایا، مجھے پوسٹ کرنا چاہیے تھا، مگر اینی ہاؤ بخار تھا موسم چینج کی وجہ سے، اس لیے اوپر سے عید تھی، انسان بہت بیزی تھی میں۔ چلیں مگر کوئی نہیں، ہر چیز زندگی میں آتی جاتی رہتی ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آئی وڈ تھنک کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کوئی میرے خیال سے 75 یا اس سے بھی زیادہ جاؤں گی تو 80 ایپیسوڈ پہ ہم اس کو اینڈ کر دیں گے۔ اب ایک اور ناول ہے جو لکھ رہی ہوں، وہ اس کا کلپ شیئر کروں گی کل کے ایپیسوڈ میں، تو دیکھتے ہیں کیسا ریویو ہوگا، تو بتائیے گا کل کے ایپیسوڈ میں آپ لوگ سب۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مائی لارڈ، میں بتاتی ہوں مشال کی قابلیت، ان سے بہروز شاہ کی محبت زیال شاہ اور ان کی بہن پلوش شاہ کو اندر سے جلاتی رہی۔ حور ان کی قابل دوست تھی جو ہر موقع پر مشال کے ساتھ کھڑی ہوتی، ان کے رویے سے جب وہ ٹوٹتی تو حور سلطان ان کا سہارا بنتی۔ 15 جون کو انہوں نے ایک چال چلی اور مشال سے ان کا مضبوط سہارا، اور حور کی طرف اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حور کو مہرا بنایا اور ان کے ساتھ یہ زیادتی کر دی۔ زیال نے آنکھیں میچیں، دل نے رونا بند کر دیا، مگر بدنصیبی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی بچپن کی محبت تھی، اس کو کیس جیتنا تھا زرناز شاہ کے لیے، اس کے ساتھ خوبصورت زندگی کے لیے۔ اب تو وہ خود کو ہار گیا تھا۔ مائی لارڈ، سچ ایک اور بھی ہے جو شاید میری دوست محترمہ زرناب شاہ بتانا بھول گئیں کہ یہ بھی موقع پر موجود تھیں، اور ایک ایسا سچ جو اس کیس کی جان ہے کہ یہ خود مسز زیال شاہ ہیں۔ کیا میں صحیح ہوں وکیل صاحبہ؟ زیال نے زرناب کو دیکھا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو زیال کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ یہاں میں ایک چیز ایڈ اپ آن کرنا چاہوں گی کہ یہ پچھلی ایپیسوڈ کا سین تھا جو میں نے اب دیا، کیونکہ بہت گیپ آ گیا تو میرے خیال سے سین کو کنٹینیو نہیں ہو پا رہا تھا، تو میں نے پچھلی ایپیسوڈ کا یہ ایک پیراگراف دیا۔ اب آگے جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ ہو رہی ہے، نیو ایپیسوڈ۔ زیال کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ کیا یہ اذیت کم نہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ خود کو بھی رسوا کر رہی ہے؟ اس کا سامنے موجود شخص سے تعلق زیال کو بے موت مار گیا۔ جسم میں روح تھی مگر دل مر گیا تھا۔ زرناب شاہ نے زیال شاہ کو نہ دیکھا تھا جب زیال ہوتا تھا، کہاں کوئی اور ہوتا۔ وہ تو اس کی نظروں کا بچپن سے عادی تھا۔ وہ اس سے زیادہ مشال بلوچ کو خود کا ساتھی سمجھتی تھی۔ مشال نے آنکھیں جھپک کر زرناب کو تسلی دی۔ مشال نے زیال کو دیکھا جو اس کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مشال کو نہیں بھوتنی کو دیکھا ہو۔ مشال کو لگا ابھی اس کی آنکھیں لال ہو جائیں اور بال لمبے تاکہ اس منحوس کو دنیا سے رخصت کرے۔ سالہ ڈھیٹ تھا، مرتا بھی تو نہیں تھا۔ مشال نے آنکھیں گھمائیں۔ یہ میری ذاتی زندگی ہے، اس لیے آپ کو کوئی حق نہیں کہ مجھ سے یہ سوال کریں، زرناب نے چبا کر جواب دیا۔ مائی لارڈ، ذاتی کیسے جب یہ خود کسی کے ساتھ شادی کے بعد افیئر میں تھیں۔ جب میرے کلائنٹ کو معلوم ہوا اور ان کو روکا تو انہوں نے مشال بلوچ کے ساتھ مل کر اپنے بچے کو مار دیا۔ اس کے بعد جب ان کی بدکرداری معاذ ابراہیم نے بہت کاری وار کیا تھا، وہ واقعی فرعون کو بھی کیس جتوا سکتا تھا۔ زیال شاہ کو زرناب شاہ نے دیکھا تھا،
سبز آنکھوں کا براؤن سے ملاپ بہت قیامت خیز تھا۔ کیا نہ تھا سب نگینوں میں، اذیت، نفرت اور شاید پرانا پیار۔ ضیاء نے نظریں پھیر لیں۔ یہ گھونٹ اس کو پینا تھا۔ اگر زرناب کو پانا تھا تو اس کو زرناب کو ہی قصوروار ثابت کرنا تھا، ورنہ وہ خلا لے لیتی۔ اگر اس کو کیس میں سزا ہو جاتی تو زرناب کو کھو دیتا۔ زرناب اس بے رحم کو دیکھتی رہ گئی۔ سانس اکھڑنے لگا۔ دل نے خود کو کوسا۔ کیوں کی آخر محبت؟ اللہ، اس کو مجھ سے محبت کیوں نہ ہے؟ زرناب نے رب کو پکارا۔ رنگت زد پڑی۔ آج کی عدالت یہیں ختم کی جاتی ہے۔ کل پھر سے اس کیس کی سماعت ہوگی اور مسٹر ابراہیم لوگوں کے فیملی میٹر سے زیادہ کیس پر فوکس کریں، جج کہتا باہر نکلا۔ مشال زرناب کو لے کر باہر آئی۔ اس کی حالت صحیح نہیں تھی۔ آنسو آنکھوں میں جھلملا رہے تھے۔ مشال نے اس کو کرسی پر بٹھایا۔ تم بیٹھو، میں حور کو دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے، پھر چلتے ہیں۔ آپ جائیں، میں آ جاؤں گی۔ مشال نے آنکھیں کھولے، اس کی حالت دیکھی، جس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اف لڑکیاں، سوری، مشرقی لڑکیاں، ایسا بھی کیا ہو گیا جو سانس اٹک گئی؟ کچھ غلط تھوڑی ہوا ہے؟ اس چھچھندر کے لیے کوئی اتنا پاگل ہو سکتا ہے؟ مشال کہہ سکتی ہے یار تو ٹھیک ہے، امریکہ کو گو کر دے، تھرڈ ورلڈ وار۔ اس سے زیادہ میں چھپکلی اور چھپکلی کا پیار نہیں دیکھ سکوں گی اپنی زندگی میں۔ مشال اس کو وہیں رونے کے لیے چھوڑتی حور کو دیکھنے لگی، جو اس کو ایک گول گپے والے کے پاس نظر آئی۔ مشال کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ اس کو ہر جگہ دیکھ رہی تھی اور نوابزادی یہاں تھی۔ محترمہ، ہو گیا ہو تو چلیں۔ یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے۔ آپ کی وکیل صاحبہ کا سیریل ختم ہو گیا ہو تو چلیں۔ حور نے ہنستے ہوئے مشال کو جواب دیا۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے نا اس سے کلاس لینی چاہیے۔ میں نے سنا ہے عورتیں رو کر بہت بڑے بڑے کام کر لیتی ہیں۔ حور نے دور بیٹھی زرناب کو دیکھتے کہا۔ کہہ تو صحیح رہی ہو، ٹیلنٹ ہے۔ مشال نے سر ہلا کر تائید کی۔ ایک تو ہو جو ہر بات پر دانتوں کی نمائش کرنے لگ جاتی ہو۔ آؤ گاؤں والو، میرے ہاتھی کے دانت دیکھو۔ حور نے اس کو گھور کر دیکھا جو اس کی ہی بے عزتی کر رہی تھی۔ میں کیا کہہ رہی ہوں، یہ کیوں مجنوں بنا ہوا ہے؟ حور نے ضیاء کو دیکھتے کہا۔ وہی یار، عاشقی معشوقی کا چکر، مشال نے خوف سے کہا۔ اس کی بھی ہے یار، حور نے تجسس سے کہا۔ اتنی لڑائی کے بعد یہ تجھے کیوں بتا رہا ہے یہ سب؟ حور نے مشکوک انداز میں مشال کو دیکھتے کہا۔ سوری، گم ہو گیا تھا جو اب چاٹ والے بھائی سے میٹھی چٹنی مانگ رہی تھی۔ بس بات کی، 20 کی چاٹ میں علیحدہ سے چٹنی نہیں آتی۔ عجیب لوٹ رہے ہو بھائی، مشال نے گھور کر کہا۔ حور نے اس فسادی کو گھورا جو اس کو آدھا گوشت دے کر چٹنی کے لیے لڑ رہی تھی۔ ابے سالی، چھوڑ اس کو، مجھے بتا۔ حور نے اس کو کھینچتے کہا۔ بہت آ گئے، جہنم میں جائے گی، لوگوں کی چگلیاں کر رہی ہے۔ مشال نے غصے سے کہا۔ اس کو لڑنے کیوں نہیں دیا؟ اس کے حلال کے پیسے تھے۔ اپنے ساتھ تیرا بھی پلاٹ بک کر دی ہے میں نے جہنم میں۔
टेंशन ना ले। जहन्नुम में तो तू भी मेरे साथ ही होगी कमीनी, उन्होंने आंखें पटपटाते कहा। मिशाल ने उसको घूरा और मुंह में चम्मच डाला। बोल ले, अब क्या पाँव पकड़ूं? खून ने बेताबी से कहा। यार क्या होना है? लीक हो गया? लीक हो गई वीडियो है क्या? उन्होंने आंखें फाड़े सांस रोके, कभी मिशाल को तो कभी जियान को देख रही थी, जो बेहोश शाह से बातें कर रहा था। मुंह बंद कर, बहुत मनहूस लग रही है। मगर हूर अभी शौक में थी। हूर अभी तक शौक में थी, मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। मगर को छोड़ यार, मुंह बंद कर। मुंह से इतनी भयानक बदबू हम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। बंद कर साली। मिशाल चीखी जैसे सच में बदबू आ रही हूँ। मैं मर जाऊंगी मिशी, मुझे तो समझ नहीं आती। पहले गुलू गुलू करते हैं, फिर वीडियो भी बनाते हैं। क्यों भाई, कर लो जो कर रहे हो, वीडियो क्यों बनाते हो? हूर ने हंसकर तबसरा किया। हूर जानी। हूर जो जियान को देखती मज़े ले रही थी। मिशाल की आवाज़ पर बेदिहानी में हंगार भरी। कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है। हूर ने नासमझी से मिशाल को देखा। वीडियो में किसी और के साथ है। वीडियो में इसकी बंदी किसी और के साथ है। हूर ने हाँ में सर हिलाया और मज़े से जियान को देखने लगी। समझ आने पर झटके से मिशाल की तरफ मुड़ी और ना में सर हिलाने लगी। मिशाल ने मासूमियत से हाँ में सर हिलाया। अबे कुत्ती, ये हल्का सा ट्विस्ट है। मिशाल ने हंस कर दिखाया। ये भी बता दे, ये तेरे पास क्यों आ रहा है? हूर ने मशकूक मगर वो AI वीडियो है। मिशाल ने थूक निकला। हूर ने उसको घूरा और मिशाल बीवी, वो वीडियो मैंने ही बनाई है। हूर का दिल किया जूता उतार ले, मगर मज़ा तो आ रहा था। जियान की हालत पतली थी। कैसे वो उसके दामाद अरशमान बलोच को बददुआएं दे रहा था। ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैंने ज़्यादा गलत कर लिया। मिशाल ने उसको सोचों में गुम देखकर कहा। अबे यार, तूने कुछ गलत नहीं किया। वही आशिक बना है और तूने अपलोड करने से पहले चांस भी तो दिया। विशाल ने सर हिलाया। मैं तो वाकई मासूम हूँ, चिलाकियों का तो पता ही नहीं। अब देख, हम तो हैं ही रहमदिल। हम तो हैं ही रहमदिल। अगर हमारा दिल दुखेगा तो अल्लाह भी उनका साथ नहीं देता। हूर ने मासूमियत से कहा। शैतान ने हूर को अपना आका माना। जियान बहरोज शाह को गाड़ी में बैठाता उनकी तरफ आ रहा था। देख देख, ये आ रहा है। हूर ने उसको कोनी मारी। हूर, मेरा ओड़ा ना ख़राब कर कमीनी। हूर जियान के आने पर अकड़ कर बैठी। आपसे बात करनी है। जियान ने हूर को इग्नोर करके विशाल से कहा। मुझसे? विशाल ने खुद की तरफ उंगली की। जियान ने ज़ब्त से सुर्ख आँखों से मिशाल को देखा। उसकी अदाकारी जियान को जहर लगी। हूर ने मिशाल की अदाकारी को दाद दी। आपसे मिशी, जियान ने जवाब दिया। मगर मैं उन लोगों को अपनी बेस्टी के पास नहीं आने देती जो सांप हो। हूर मैदान में आई। विशाल ने संजीदगी से कहा। चेहरे पर अब कोई नरमी न थी। हूर जियान से पहले भागती हुई मिशाल की गाड़ी की तरफ गई। जियान ने ताज्जुब से उस पागल लड़की को देखा। मिशाल गाड़ी ड्राइव कर रही थी।
اور ساتھ والی نشست پر تھی۔ ضیاء پیچھے بیٹھا جب سے ان ناگنوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے یہ زرناب کہاں گئی؟ مشال نے کندھے اچکائے۔ یار لڑکی ذات ہے، کچھ ہو گیا تو ساتھ لانا تھا نا۔ کوئی عجیب ہی مرد ہو غیرت ہوتی ہے کوئی گھر کی عورت کو چھوڑ آئے۔ بیچاری کا شوہر نہیں تو کسی کو خیال نہیں۔ حور نے ضیاء کو طنزیہ کہا۔ آج کل عورتوں سے بچنا زیادہ مشکل ہے۔ کیوں اور آپی؟ ضیاء نے نفرت سے کہا۔ آپی؟ حور نے آپی پر حیرت کا اظہار کیا۔ آج کل آپی نہ کہو تو کیس بن جاتا ہے، آپ تو سمجھتی ہیں نا۔ ضیاء نے اس کی حیرت پر چوٹ کی اور ساتھ ہی ضیاء کو جھوٹے کیس میں پھنسانے پر شرم بھی دلائی۔ ویسے لوگ چھپ کر بچے والے پروسیجر کرنے کے بعد بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا بچہ نہیں۔ معشوقہ کی ویڈیو لیک ہونے پر فیک کہہ دیتے ہیں۔ کیوں ضیاء؟ ضیاء کا رنگ سفید ہوا۔ کیا اس کو بھی ویڈیو کے بارے میں پتہ تھا؟ حور نے اس کے زرد چہرے کو دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے مارے گا طنز؟ مشال کا فون بجا۔ آیوشمان کی ویڈیو کال دیکھ کر مشال نے مسکرا کر ویڈیو کال پک کی۔ مما؟ مشال اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ کر پوچھا۔ کیا ہوا ایمان؟ وہ تو مچھلی کہتا تھا جب کوئی کام غلط ہوتا تو ہی مما کہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے گندی آنٹی کو پینٹ کیا اور وہ مجھ پر شاؤٹ کر رہی ہیں۔ میڈ نے فون لیا۔ میم، بیبی نے لال مرچ ان کے منہ پر گرا دی ہے۔ گلجانہ بیگم کی چیخنے کی آوازیں فون میں بھی آ رہی تھیں۔ مچھلی؟ آیوشمان نے فون چھینا۔ وہ چیلی نہیں تھی، ماموں نے کہا پینٹ ہے وہ مجھے لال بندر بنائیں گے۔ میں نے لال بندریا بنا لی۔ شاباش میری جان۔ حور نے آیوشمان کو شاباشی دی۔ اپنے روم میں جاؤ، میں پاپا کو فون کرتی ہوں، وہ آتے ہیں، اور نو مور شرارت۔ آنی، آیوشمان نے حور کو پکارا۔ آئی لو یو۔ بائے مچھلی۔ مشال ہنس دی۔ وہ اس کو جیلس کر رہا تھا۔ اس کی اولاد جلاد تھی۔ کتنا دردناک کھیل کھیلتا تھا یہ بچہ۔ ضیاء نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آج کا دن حور کے لیے بیسٹ تھا۔ اچھا ہوا اس کی ساس کے ساتھ۔ آیوشمان کی تو کوئی بات حور کو بری ہی نہیں لگتی تھی۔ ساس تو اس کی تھی ہی خراب عورت۔ مشال نے ظریف کو فون ملایا۔ وہ گھر سے دور تھی۔ گلجانہ بیگم پر وہ اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے تو میڈ بھی اس کی آفیسر ہی تھی، مگر ظریف کا ہونا مشال کو تسلی دیتا تھا۔ بات بیٹی کی تھی۔ سر آپ نہیں جائیں گے ضیاء شاہ کو بچانے؟ موسیٰ نے سوال کیا۔ ظریف نے کافی کا سپ لیتے سامنے کھڑکی سے نظر آتی گاڑیوں کو دیکھا۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ سر یہ ساری معلومات نکال لی ہے۔ موسیٰ نے بحث نہ کی۔ جان جو پیاری تھی۔ ظریف کے تاثرات مزید پتھر ہوئے۔ سر سوچ لیں۔ موسیٰ نے روکنا چاہا۔ میرا انتقام مجھ میں خون کی طرح ہے، میں اس سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ کے فیصلے نے سردارنی سائنگ کو آپ سے دور۔ ابھی موسیٰ بات پوری کرتا کہ ظریف نے اس کو گریبان سے پکڑا۔ وہ میری ہے، ظریف بلوچ کی جان، میری زندگی، اس کو مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا، وہ خود بھی نہیں۔ وہ مجھ پر حکومت کرتی ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ مجھے وہ بولتی ڈراتی لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔
میرے اندر کا ڈیمون مرا نہیں ہے، سمجھے؟ موسیٰ نے سر ہلایا۔ میں تو بس دفع ہو جاؤ ورنہ ضائع ہو جاؤ۔ ظاہر بلوچ کی آواز سے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ موسیٰ تو جان بخش جانے پر دم دبا کر باہر جاتا کہ ظریف کا فون بجا، جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا۔ لٹل ہارٹ کے نام سے سیوڈ نمبر کو دیکھ کر موسیٰ نے تیزی سے فون ٹیبل سے اٹھاتے ظریف کو دیا۔ ظریف کے چہرے پر مسکان دیکھ کر موسیٰ تو مرنے والا تھا، کیسے جلاد سے پوکی بنا تھا اس کا سردار۔ ہیلو، کہاں ہوں؟ جلدی گھر آؤ، مشال نے فوراً سے کہا۔ ظریف نے غور کر موسیٰ کو دیکھا، جو منہ کھولے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ظریف کی نظریں محسوس کر گھبرا کر بھاگا۔ کیوں میری جان، مس کر رہی ہے؟ کچھ خاص پلان ہے کیا جو اتنی جلدی بلا رہی ہو؟ ظریف نے مشال کو تنگ کیا۔ بھابھی یار، ارشوان اکیلا ہے۔ ظریف نے منہ بنایا۔ اس کی بیوی بیٹے سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی تو گھر میں ہے، جنگ میں تو نہیں جو تمہیں اتنی فکر ہے کہ اکیلا ہے؟ میرے بارے میں بھی سوچ لیا کرو، لڑکی شوہر ہوں تمہارا، پیار چاہتا ہوں۔ ظریف نے اپنی عرضی دی۔ پیار کی بھوکی آتما تمہاری اولاد نے مرچوں سے پینٹ کیا ہے آپ کی پھوپھی حضور کے منہ پر۔ حویلی جاؤ۔ مچھلی میں رشی میں بتا رہا ہوں میشو، میں بتا رہا ہوں، میں اس کو اب اور حویلی میں نہیں رکھ سکتا۔ ظریف نے کار کی چابی اٹھاتے کہا۔ اس کو گلزار بیگم کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ بیٹے پر پیار آیا جو اپنی دادی کا بدلہ لے رہا تھا، مگر وہ ارشوان کو کچھ کر نہ دے اس کی فکر تھی۔ میں اپنے بیٹے کو ہاسٹل نہیں بھیجوں گی ظریف، مشال نے فوراً فیصلہ سنایا۔ میں اس کو ہاسٹل نہیں، پاگل خانے بھیجوں گا جناب۔ تمہارا بیٹا اس قابل ہے کہ اور بچوں کے ساتھ رہے؟ ظریف، مشال چیخی تھی۔ اتنی توہین، وہ بھی اس کے بیٹے کی، رات میں بھی ایسے ہی چیختی ہو؟ چلو سمجھ آتا ہے رات کا، اب تو پیار سے نام لو۔ تمہارے ایسے چیخنے سے میں رات کو یاد کر کے دوبارہ مدہوش ہو جاتا ہوں جانا۔ حبی، مشال نے لال ہوتے چہرے سے کہا۔ اس کے بعد وہ مشال کی آواز کا بند اور نرم ہونا ظریف کو لطف دے رہا تھا۔ جانیں عذاب، جلدی گھر آؤ، میں اپنی چھٹی تمہارے بیٹے پر ضائع نہیں کروں گا۔ ظریف ابھی کچھ کہتا کہ مشال نے لال ہوتے کال کاٹ دی۔ ظریف کا قہقہ ہوا میں بلند ہوا، اس کی معصوم سی جنگلی بلی